اذ یتنازعون، اس سے پہلے اصحاب الکہف کا واقعہ اور اس کے کئی پہلو مذکور ہوئے کہ اللہ تعالی نے چند نوجوانوں کو مسئلہ توحید کی سمجھ دے دی۔ بادشاہ کو علم ہوا جو مشرک تھا، اس نے ان نوجوانوں کو طلب کیا اور ان نوجوانوں نے مسئلہ توحید بادشاہ کے سامنے بیان کیا، اور پھر بادشاہ کی دھمکیوں پر انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کے سفر میں ایک غار میں پناہ لی۔ 309 سال تک اللہ نے ان پر نیند مسلط کر دی، اور 309 سال کے بعد ان کو بیدار کیا۔ انہوں نے آپس میں سوال و جواب کیے، اور 309 سال کی اس مدت کا انہیں کوئی علم نہ ہوا، اور وہ ایک دن یا دن سے بھی بعض کچھ حصہ یہ سمجھ رہے تھے۔ کھانے کے لیے آدمی بھیجا، جب وہ بازار میں پہنچا اور کھانا لیا، سکے نکالے، تو لوگ حیران ہو گئے کہ ان سکوں پر پرانا بادشاہ دقیانوس اس کا مہر تھی، اور بعض نے لکھا اس کا فوٹو بھی تھا۔ تو دکاندار کہنے لگا کہ آپ کو خزانہ ملے، کہاں سے یہ خزانہ آپ نے لیا جو آپ سکہ پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو صدیوں پہلے کا سکہ ہے۔ بہرحال وہاں ان کی آپس میں گفتگو ہوئی، بالآخر اسے بتانا پڑ گیا، اور اس طرح وہ اصحاب کہف جو 300 سال پہلے سے فرار ہوئے تھے، ان لوگوں پر ظاہر ہو گئے۔ اس کے بعد جتنی تفصیلات ہیں قرآن یا حدیث میں نہیں ہیں، اسرائیلی روایات، تاریخی روایات، اقوال کہ اصحاب الکہف کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوا، قرآن پاک نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ اتنا بتایا کذالک اثرنا علیہم لیعلموا۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھانا تھا کہ حالت نیند میں دنیا یا اپنے وجود کے ٹھہرنے کا علم نہیں ہوتا، چاہے وہ اولیاء اللہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہ جواب ہو گیا شبہوں کا کہ جو مشرک کہتے تھے کہ اصحاب الکہف اتنا عرصہ تک بغیر کھائے پیے زندہ رہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ متصرف تھے۔ اس کا جواب دیا انہیں اپنے ٹھہرنے کا علم بھی نہیں تھا، متصرف کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کذالک کا یہاں سے دوسرا مسئلہ جو قیامت کے متعلق اور حشر جسمانی کے متعلق زیر بحث تھا، اس مسئلہ کو ثابت کیا، اور اصحاب کہف کے اس واقعہ کو بطور نذیر کے پیش کر دیا۔ اس سے قیامت اور حشر جسمانی، حشر اجساد کا سمجھنا آسان ہو گیا، وہ بھی ذکر کر دیا۔ اس واقعہ کے ضمن میں ایک اہم مسئلہ جو اہل السنت والجماعت اور خوارج اور معتزلہ
کہ مابین اختلافی ہے۔ اہل السنت والجماعت کے نزدیک کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات یہ حق ہیں، جبکہ معتزلہ اور خوارج ان کے نزدیک کرامات اولیاء اس کا وہ انکار کرتے ہیں اور ان کو حق نہیں مانتے۔ اس واقعہ میں کرامات کا ذکر ہے، لیکن آج کل کے غالی اہل بدعت وہ کرامات میں دو غلطیاں اور دو مغالطوں میں مبتلا ہیں۔ ایک تو یہ کہ کرامت پر ولی کا تصرف مانتی ہیں کہ کرامت ولی کے اختیار میں ہے، یہ بنیادی غلو اور بنیادی غلطی ہے۔ کوئی کرامت کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ کرامت خرق عادت فعل ہے، اور خرق عادت فعل کا ضابطہ یہ ہے کہ اس میں فاعل وہ صرف اللہ تعالی ہے، اختیار اللہ کا ہے۔ دو قسم کے امور ہیں، ایک ہے امور عادیہ۔ امور عادیہ میں نے بتا دیا کہ اسباب اور مسببات کے تعلق سے نتیجہ ظاہر ہو، وہ ہے امر عادی، سبب پر نتیجہ مرتب ہو، اور سبب اور مسبب کے تعلق کے بغیر نتیجہ مرتب ہو تو وہ ہے فعل خرق عادت۔ خرق عادت جو عادی امور ہیں تو اس میں خالق اللہ ہے اور کاسب آدمی ہے، عبد ہے۔ اور جو امور خوارق ہیں، خارق عادت، اس میں آدمی کو کسب کا اختیار بھی نہیں، تو اس میں خالق بھی اللہ ہے اور فاعل بھی اللہ ہے۔ اس لیے معجزہ ہو، کرامت ہو، اس میں ولی کا یا اللہ کے نبی کا کسبی اختیار بھی نہیں ہوتا، پیغمبر کے کسباً اختیار سے بھی خارج ہے، اس لیے کہ وہاں اسباب کا سلسلہ نہیں ہوتا، سبب مسبب پر نتیجہ نہیں ہوتا۔ تو جو خرق کے عادت معاملہ ہے، اس میں آدمی کا فعل بھی نہیں، خالق بھی نہیں، فعل سے مراد کسب بھی نہیں ہے، اور براہ راست اللہ تعالی کی قدرت اور فعل اللہ تعالی خالصتاً، وہ اللہ تعالی کا خالص فعل ہوتا ہے، اس میں پیغمبر یا ولی کا اختیار نہیں ہوتا۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح اب یہاں دو نظریے ہیں، دو غلوب ہیں۔ ایک غالی اہل بدعت جو کرامات کو اولیاء کا تصور کرتی ہیں، اور دوسرا نیچری عثمانی اور منکرین حدیث، یہ حضرات انبیاء کے معجزات تک کا انکار کرتے ہیں اور کرامات کے تو یہ بالکل منکر ہیں، کرامت کے صدور کے ہی منکر ہیں۔ تو بہرحال ایک طرف انکار ہے، دوسری طرف کرامت کی حقیقت کو ولی سے وابستہ کر دیا گیا۔ یہ دو غلطیاں ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک کرامت برحق ہے، لیکن کرامت میں فعل ولی کا نہیں ہوتا، فعل صرف اللہ تعالی کا ہوتا ہے۔ جب چاہے کسی ولی کے وجود پر کرامت اور خرق عادت امر کو ظاہر کر دے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے خرق عادت کا ضابطہ،
کہ خر کی عادت میں عموم نہیں ہوتا، وہ اپنے مورد پر بند ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کرامت کے لیے ثبوت چاہیے، جو اہم بات ہے کرامت کے لیے ثبوت درکار ہے۔ خر کی عادت معاملہ ہے تو اس کے لیے ثبوت کا ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کرامت عقل سے مابرا ہوتی ہے لیکن شریعت کے متصادم نہیں ہوتی۔ عقل سے مابرا ہوتی ہے کرامت، شریعت سے متصادم نہیں ہوتی کہ کسی شرعی حکم کے مقابل میں آئے۔ یہ اہم معیار ہے کرامت کا جس کو لوگ نہیں سمجھتے، اور ہر بے ایمانی کا نام رکھ دیتے ہیں کرامت، ہر جھوٹ کا نام رکھتے ہیں کرامت۔ تو کرامت کا ثبوت درکار ہے۔ اسی طرح معجزات پر حق ہے لیکن معجزات کا ثبوت درکار ہے۔ اب جو غالی اہل بدعت ہے وہ کئی قسم کے جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو پھر نام کس کا دیتے ہیں؟ کرامات۔ تو بھائی کرامت کا تو کسی نے انکار نہیں کیا، کرامت تو ابھی میں بتاتا ہوں اصحاب الکہف کی کتنی کرامتیں تھیں۔ تو کرامت کا تو اس بات کتاب و سنت میں ہے، لیکن کرامت کے نام پر لعنت پھیلانے کی، جھوٹ کی لعنت پھیلانے کی اجازت نہیں۔ تو یہ حضرات دونوں پہلوؤں کو نظر انداز کرتی ہیں، ایک تو خالص جھوٹ اور اس کا نام رکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ کرامت، اور دوسرا ایسی کرامات وضع کر رکھی ہیں جو شریعت کے صریح متصادم ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بات واضح کر دی کہ کرامت عقل سے ماورا ہوتی ہے، یعنی عقل وہاں تک نہیں پہنچتا، عقل کے لیے بھی منعکس نہیں ہوتی، لیکن ماورا العقل ہوتی ہے۔ شریعت سے متصادم قطعاً نہیں کرامت ہو سکتی، جو چیز شریعت کے متصادم ہے وہ لعنت ہے اور وہ کرامت نہیں ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ کرامات کے بارے میں سب علماء متفق ہیں کہ یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے تو کرامات کے مقصود نہ ہونے پر عجیب تمثیل دی ہے کہ الکرامہ، یہ جو کرامت ہے یہ حیض الرجال ہے، حیض الرجال، جہاں تک علماء نے لکھ دیا۔ تو خیر بہرحال ضروری باتیں یہی تھی جو میں نے ذکر کی۔ اب یہاں دیکھیں اصحاب الکہف کی کئی کراماتیں۔ پہلی کرامت یہ ہے کہ غار میں 309 سال تک سو گئے، 309 سال تک سونا، یہ خود کرامت ہے، خر کی عادت ہے۔ اور دوسری کرامت کے 309 سال تک کھایا نہیں، پیا نہیں، لیکن پھر بھی زندہ رہے، یہ دوسری کرامت ہے کہ 309 سال تک بغیر کھائے پیے کے آدمی زندہ رہے۔ تیسری کرامت یہ ہے کہ 309 سال تک ان کا وجود اپنی ہیئت پہ رہا، حتیٰ کہ جب بیدار ہوئے تو انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم اتنا عرصہ جہاں پر ٹھہرے ہیں، ان کا وجود اپنی ہیئت پہ تھا، بال اپنی ہیئت پہ تھے، ناخن اپنی ہیئت پہ تھے۔ اگر بال بڑھنا شروع ہوتے وہ غار سے بھی باہر نکل آتے، ناخن بڑھنا شروع ہوتے تو عجیب عجیب ناخن کہاں تک پہنچتے، اور اسی طرح وجود میں تبدیلی۔ یہ نوجوان سوئے تھے، اٹھے تب بھی نوجوان تھے، نہیں تو 309 سال تک جب سوئے رہے، جب اٹھتے تو بابے ہوتے،
اور بوڑھے ہوتے دیکھتے ایک دوسرے کو کہ ہم سوئے تو تھے 15-16 سال کے اور آپ اٹھے ہیں 309 سال کے بوڑھے، وہ لاٹھیوں پہ اٹھتے، لیکن ان کے وجود، ان کی جوانی، ان کے وجود کی ہیئت اپنی حالت پر رہی، یہ بھی کرامت ہے۔ پھر 309 سال تک اس غار میں آیا بھی کوئی نہیں اور کسی چیز نے ان کو نقصان بھی نہیں دیا، حفاظت بھی ہوتی رہی، یہ بھی ان کی کرامت ہے۔ یہ سب کرامتیں ہونے کے باوجود ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے وجود سے کرامت کوئی ظاہر بھی ہو رہی ہے یا نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کرامت ولی کے اختیار میں ہونا تو دور کی بات، کبھی اولیاء اللہ کے علم میں بھی نہیں ہوتا، جو ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ جب علم نہیں تو تصرف کیسا، اختیار کیسا؟ یہ ہے اصحاب الکہف کی کرامات۔ اور اصل کرامات یہی ہیں، لوگوں کے جھوٹ بھی سن لو، قرآن و سنت کی بیان کردہ کرامات وہ بھی سن لو، تو ان میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ حضرت مریم کی کرامت، وہ چھوٹی بچی تھی تو ان کے کمرہ میں بے موسم پھل یہ پائے جاتے تھے، تو یہ ان کی کرامت تھی۔ اب یہ دیکھیں، یہ کرامت کو شریعت کے خلاف نہیں۔ اسی طرح قال الذی عندہ علم من الکتاب پہ بات آئے گی کہ وہ علم من الکتاب والا آدمی کون ہے؟ یہ ذرا نکالیں سورہ النمل۔ اس آیت کو بھی ساتھ سمجھ لیں، کیونکہ آج کل خالی اہل بدعت ہاں بھائی 704 قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تخت لانے کا حکم دیا۔ پہلے ایک جن کہنے لگا کہ میں لاؤں گا تیری اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے، اور اس کے بعد دوسرا آدمی کھڑا ہوا، قال الذی، کہا اس شخص نے، عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، پھرے تیری طرف آنکھ کا کنارہ تیرا، فلما رآہ مستقرا عندہ، یہ آیتیں اس پر پہلے تو رضاخانی حضرات، شیعہ حضرات اس آیت سے اپنے کئی عقائد غالیانہ عقائد ان کو ثابت کرتے اور یوں تقریر کرتی ہیں۔ دیکھو جی، یہ کون ہے؟ آصف بن برخیہ، اور آصف بن برخیہ حضرت سلیمان کے زمانے کا ولی ہے، اور ملکہ بلقیس کا تخت تھا سینکڑوں میلوں پر، اتنا بھاری تخت تھا۔ تو اللہ نے ولی کو یہ طاقت دے دی کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا بھاری تخت وہ وہاں سے اٹھا کر حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا۔ پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ سب کچھ کر سکتی، شیعہ کہتے ہیں امام سب کچھ کر سکتی، تو یہ طاقتیں ثابت ہو گئی۔ اس پر
اور زیادہ نمک مسالہ چھڑک کر، جیسے اہل بدعت کی عادت ہے تو کام کو آگے گھسیٹ لیتی. تو خیر یہ جہاں پر مدار جی ہے. اب ماشاءاللہ ہمارے دیوبندیوں نے بھی شروع کر دی ہے، کیونکہ یہ اب گئے اسی رضا خانی مذہب پہ. اب ذرا دیکھو، سب سے پہلی بات قال الذی عندہ علم من الکتاب. نمبر ایک، یہ آدمی کون تھا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب. یہ کون تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور جس نے کہا کہ میں اس کو آنکھ جھپکنے کی دیر سے بھی پہلے لاتا ہوں. تو آپ کے پاس لکھا ہے کہ وقت تلفو. اب دیکھیں قرآن میں آصف بن برخیہ کی کوئی بات نہیں، نہ قرآن میں یہ ہے کہ یہ ولی تھا. یہ مولوی صاحب کا بارو بار والا مثال ہے. اور پھر کہتے ہیں قرآن نے کہا. قرآن میں نہ آصف برخیہ کا شناختی کارڈ ہے اور نہ ولی کی بات ہے. قرآن نے اتنی بات کی قال الذی عندہ علم من الکتاب. اب یہ کون ہے علم من الکتاب والا؟ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ فاختلفوا فیہ فقال بعضهم هو جبریل. اس شخص کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کون تھا. تو ایک قول یہ ہے کہ یہ جبریل تھا، اور عنده علم من الکتاب، جبریل کتب الہیہ کا سفیر ہے، اس لحاظ سے اس کو کہا گیا عنده علم من الکتاب. اور بعض نے کہا وکیل ہوگا ملکن من الملائکہ. بعض نے کہا کہ کوئی فرشتہ تھا، جبریل یا کوئی اور. من الملائکہ اید اللہ بہ نبیہ سلیمان. اللہ نے اپنے نبی سلیمان کی تائید کی. کتنے قول ہو گئے؟ دو. ایک قول مفسرین کا کہ یہ جبریل تھا، دوسرا یہ کوئی اور فرشتہ تھا. وقال اکثر المفسرین ہوگا آصف. اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آصف بن برخیہ تھا. وکان صدیقن، اور یہ ولی تھا. یہ قول ذرا ذہن میں رکھنا ہے. اگلی دوسرے نمبر پہ میں اگلی بات عرض کروں گا. یہاں میں اتنا بتا رہا ہوں کہ قرآن میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ آصف بن برخیہ پر نص ہو یا ولی ہونا متعین ہو. یہ بات قرآن میں نہیں. یہ مولوی حضرات جو کہتے ہیں قرآن میں یہ موجود ہے، تو اس طرح کی تصریح قرآن میں موجود نہیں. اسی لیے مفسرین حضرات نے ایک قول کیا یہ جبریل تھا، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کوئی فرشتہ تھا. اس کے ساتھ یہ مختلف حضرات، بہت سارے حضرات نے اس کو ذکر کیا. میں نے جو آپ کے سامنے عبارت پیش کی ہے یہ معالم التنزیل کی ہے، معالم التنزیل. اسی طرح امام رازی رحمت اللہ علیہ ان کی عبارت بھی. اب یہ کہہ رہے اکثر مفسرین نے کہا کہ آصف تھا. امام رازی کی عبارت ہے کہ مالک کہتے ہیں اس آیت میں قال کانت بالجمع نے بسلیمان بالشام اراد مالکن ینکشف لہا ان ینکشف لہا غرض سلیمان. وہب کہتے ہیں اچھا اراد مالک ان ہذہ معجزۃ، یہ معجزہ تھا. اور معجزہ تھا مطلب ہے کہ یہ خود کون تھے؟ حضرت سلیمان. کہ پیغمبر سے بڑا کتاب کے علم والا کوئی بھی نہیں ہوتا. تو کتنے قول ہو گئے؟ چوتھا.
یہ حضرت سلیمان خود تھے. اچھا، احکام القرآن ابن العربی میں بھی اسی طرح ہے. آگے یہاں تک تو میں نے یہ بتایا کہ یہ تھا کون؟ حضرت سلیمان تھے. امام راضی نے اس کو ترجیح دی ہے کہ یہ حضرت سلیمان کا اپنا معجزہ ہے. رہ گئی بات قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو پیغمبر سے بڑھ کر کوئی بھی عالم بالکتاب نہیں ہوتا. تو علم الکتاب بھی حضرت سلیمان ہی کے پاس تھا، اور مراد بھی ہوئی ہے. بعض نے کہا جبریل، بعض نے کہا کوئی اور فرشتہ، اور بعض نے کہا کہ آصف بن برقیہ. کتنے اقوال آ گئے؟ 4. ان 4 اقوال بتلانے کی غرض یہ ہے کہ یہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ قرآن میں ولی کی بات ہے. بھئی قرآن میں قال الذی عندہ علم من الکتاب کی بات ہے. اب یہ ہے کون؟ یہ اقوال مفسرین ہیں، یہ قال اللہ نہیں. اقوال مفسرین کے یہ تھا کون؟ جب جبریل ہو تو پھر یہ کرامات پہ استدلال نہیں ہوتا. اسی طرح حضرت سلیمان خود ہوں یا کوئی دوسرا فرشتہ ہو، ان 3 اقوال کی بنیاد پر یہاں کرامت پر استدلال نہیں ہوگا. کرامت پر استدلال ابھی اصحاب کہف کے واقعہ میں نے کر دیا ہے، اور مقام بھی ہے قرآن پاک کی، لیکن اس آیت سے کرامت پہ پھر استدلال نہیں ہوگا. دوسری جو اہم بات ہے کہ ان لوگوں کی آپ خیانت دیکھیں کہ بدعتی کتنا خائن ہوتا ہے اور کتنا دغا باز ہوتا ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جن حضرات نے کہا کہ یہ آصف تھا، انہوں نے ساتھ ایک اور بات بھی کہی جو کسی بدعتی میں ہمت نہیں اس کو ذکر کرنے کی، کہ یہ آصف تھا اور اس نے کیا کیا؟ سجدے میں گر گیا اور سجدے میں دعا کی یا حیو یا قیوم. یہ سجدہ کر رہا تھا اور سجدے میں دعا کر رہا تھا. اللہ نے وہ سخت بلقیس کا وہاں سے اکھیڑ کر حضرت سلیمان کے سامنے ڈال دیا. تو ولی کا کام کیا تھا؟ دعا کرنا، اور وہ بھی سجدہ میں. اب یہ بات کبھی نہیں بیان کریں گے، بس ولی تخت لایا جی. آگے پھر حاشیہ آرائی شروع ہوگی، سینکڑوں میلوں دور تھا، اتنا وزنی تھا. تو اس کو پتہ کیسے چلا؟ معلوم ہوتا ہے ولی غیب دان ہے. ملکہ بلقیس کے اعمال پیش ہوتے تھے، تب جا کے پتہ چل گیا. پھر آنکھ جھپکنے کی دیر کیا، پھر آیا. تو پھر آگے یہ تو ہو گئی تمہید. آگے آئے گی تقریر کہ جب حضرت سلیمان کے زمانے کا ولی وہ تخت لا سکتا ہے تو عبد القادر جیلانی ڈوبے ہوئے بیڑے نہیں تار سکتا، فلاں یوں نہیں کر سکتا. یہ ہوتا ہے اہل بدعت کا وہ ابلیسانہ طرز استدلال. لیکن بات کتنی ہے کہ جن حضرات نے کہا کہ یہ ولی تھا وہ سب کہتے ہیں دعا آصف، قال مجاہد و مقاتل. مجاہد تابی اور مقاتل فرماتے ہیں اس نے سجدہ میں پڑھا تھا یا ذل جلال والاکرام، اور دوسروں نے کہا کہ اس نے سجدہ میں پڑھا تھا یا حیو یا قیوم. اور یہ یا حیو یا قیوم کی روایت قلبی کی ہے. بروبیہ ذالک عن عائشہ بروبیہ عن الزہری قال دعاء الذی عندہ علم من الکتاب. وہ کیا تھی؟ یا الہنا الہ کل شیء الہم واحدا لا الہ الا انت. کیسی دعا کی؟ دعا بھی خالص مباہدین والی. زندہ پیغمبر بھی سامنے تھا، یہ نہیں کہا یا اللہ اسے دا واسطے.
حضرت سلیمان کا واسطہ، فلانے کا واسطہ نہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا الہنا، اے ہمارے مشکل کشا، حاجت روا، وَإِلَٰهَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کے معبود برحق، الہم واحدا، ایک ہی الہ، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، لے آ میرے پاس عرش کو. تو بلی نے کیا مانگی؟ دعا. اور دعا کی قبولیت، اجابت بھی کرامت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا پر نتیجہ مرتب کر دیا. تو یہ ہے اصل بات. تو پھر سن لو، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اتنی بات ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب. اب یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں 4 اقوال ہیں مفسرین کے، کہ یہ جبریل تھا، کوئی دوسرا فرشتہ تھا، حضرت سلیمان خود تھے اور ان کا معجزہ ہے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آصف بن برخیہ حضرت سلیمان کا شاگرد تھا. اور حضرت سلیمان کا شاگرد جنہوں نے کہا ہے، یعنی ولی کہہ لو، صدیق سلیمان کے زمانے کا، جن حضرات نے یہ بات لکھی. اگلی کیا لکھی؟ کہ ولی کا اپنا تصرف تھا، چٹکی لگا کے عرش منگوا لیا، چٹکی لگا کے اپنے تصرف اور قدرت سے نہیں. یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ وہ سجدے میں گر گیا اور سجدے میں اللہ تعالی کے اسماء حسنہ کے وسیلہ سے دعا کی. یا حیو یا قیوم ہو تب، یا الہنا تب، یا ذل جلال والاکرام تب، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنات سے دعا کی، اس کے توسل سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ عرش بلقیس کا حضرت سلیمان کے سامنے ڈال دیا. تو یہ ہے اصل حقیقت، جس کو لوگوں نے کہیں کا کہیں بنا دیا. تو بہرحال کرامات پر حق کے، لیکن ثبوت بھی چاہیے، اور ایسی کرامات جو شریعت سے متصادم ہوں. جیسے لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلانا پیر بزرگ 40 سال تک اندھے کنویں میں، ٹانگیں اوپر سر نیچے، چلا کاٹتا رہا، 40 سال کا چلا. یہ اولیاء اللہ کی توہین ہے. یہ بیان کرنے والے مولوی کو کچی تاند نہیں، پورا رسا ڈالو، اور 40 دن نہیں 4 گھنٹے الٹا لٹکاؤ. یہ 40 سال تک رہا. نمازیں، روزے، گھر کے حقوق، یہ الٹا رہا. فلانا بابا جو ہے وہ 18 سال سمندر میں رہا، باہر نکلے ہی. شاہ شمس تبریز، ایک بوٹی کی وجہ سے سارے ملتان والوں کو گرمی میں رلا دیا. تو بھی شمس تھے، میں بھی شمس. یہ ہے بزرگوں اور اولیاء اللہ پر جھوٹ. رفائی بابے کے لیے ہاتھ نکل آیا. ثبوت جیسے ان کے نسب کا اب تک نہیں ملا، اس کرامت کا بھی نہیں ہے. ثبوت آ رہا ہے، ثبوت نہیں. ہاتھ نکالا، اور مزے کی بات ہے ہاتھ دیکھ کر بھی رفائی صحابی نہیں بنا. 90,000 آدمی نے دیکھا، وہ بھی صحابی نہیں بنے، کیونکہ لگتا ہے کہ مسلمان ایک بھی ان میں نہیں تھا. اگر ایمان ہوتا تو صحابی بن جاتے.
اور لکھنے والا کون ہے؟ سجوتی جی. اور سجوتی کے بارے میں 72 دفعہ عالم بیداری میں نبی پاک کو دیکھا لیکن پھر بھی صحابی نہیں بنا جی. واہ کیا بات ہے، 72 مرتبہ دیکھا تو صحابی پھر بھی نہیں، تو معلوم ہوتا ہے ایمان ان بزرگوں کا بھی ان کے نزدیک ثابت نہیں. بہرحال کرامات الاولیاء حق، اس میں تو بحث ہی نہیں، لیکن کرامت کے لیے ثبوت چاہیے، اور دوسرا کرامت شریعت سے متصادم نہیں ہوتی. دیکھو اذ یتنازعون بینہم امرہم، اب یہ لوگ جب غار پر پہنچے تو اللہ جانے ان کی ملاقات ہوئی یا اللہ تعالی نے اصحاب کہف پر موت طاری کر دی، ملاقات نہیں ہو سکی، اس کی تفصیل نہیں. قرآن پاک سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کر غار کے دروازے پر تھے، وہاں قریب پہنچے اور آپس میں تنازع کرنے لگے، جھگڑنے لگے اپنے معاملہ میں. وہ جھگڑا کیا تھا؟ فقالو، کہا انہوں نے، بناؤ ان پر یعنی اس غار کے قریب بنیانن، بنیان عبارت کبہ شریف، کبہ بنا لو، کوئی عمارت بنا لو. بنیانن ممکن ہے مشرک تھے، جیسے جلالین میں کافر تھے، اور انہوں نے، اور مشرک کی ہمیشہ عادت رہی ہے قبر کی پوجا. شرک کی ابتدا بھی قبر کی پوجا سے شروع ہوئی. بزرگوں میں وہ لوگ لا تذرن ودن، 5 تن پاک، 5 تن پاک کی پوجا سے. وہ 5 تن پاک کون ہے؟ لا، اور سورۃ النور نکالو، سورۃ نور، لا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوثا ویعوقا ونسرا. کتنے بن گئے؟ 5. ود 1، سواع 2، یغوث 3، یعوق 4، نصر 5. یہ 5 تن پاک. تو قوم نوح کیا تھی؟ 5 تنی، 5 تنی مشرک. یہ وہاں سے شروع ہوئے، اور ہر دور کے مشرکین میں یہ 5 کا لفظ مشہور رہا. ہر دور کے مشرکین میں. ہندوؤں میں بھی حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک مضمون لکھا ہے گلستان رسالہ میں، انہوں نے ہر مشرک شرکیہ مذہب کے 5 تن پاک ان کو پورے حوالہ جات کے ساتھ لکھا. وہ بات لمبی ہو جائے گی کہ ہر مذہب شرکیہ کے 5 تن پاک اب تک چلے آئے. آج بھی جو شرک کی بنیاد ہے اس امت میں، اور جن کے گیٹ سے شرک امت میں داخل ہوا، وہ شیعہ مذہب ہے. یعنی شرک کا سب سے بڑا گیٹ، کسی شیعت سے شرک اس امت میں داخل ہوگا، اور یہ بنیاد ہے. شیعہ حضرات شرکیات اور بدعات اسی راستے سے آئیں. آگے جتنے بدعتی مشرک ہیں تو ان کے سب کے سب نسب نامہ ان سے ملتا ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں جتنی حکایتیں، جتنی جھوٹی روایتیں اور جتنی شرکیہ مواد، بدعی مواد وہ ہے، اس کے راویوں کی تحقیق کریں تو وہ شیعہ نکلیں گے. اس کی وجہ ہے کہ شیعہ مذہب وہ ہے جو اس امت میں شرک کا مین گیٹ ہے، اور یہ شرک کا پورا ڈپو ہے، اور اسی راستے سے شرک اس امت میں آیا. بہرحال ان میں بھی کیا ہے؟ 5 تن. پہلے بھی کیا تھے؟ 5 تنی. ہندوؤں کے بھی ہے 5 تن، سکھوں کے بھی ہے 5 تن. یہ 5 5 5 5
یہ پنج ہی چلتا آیا، 5 معبودان ان کی پوجا۔ تو خیر بہرحال یہ دیکھیں، تو شرک کی ابتدا ہوئی 5 تن سے، بزرگوں کی پکار سے۔ اس لیے جس نے بھی امت میں شرک رواج دینا چاہا، سب سے پہلے اس نے یہ عقیدہ تراشا کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں، اولیاء اللہ مرتے نہیں۔ ان الاولیاء لا یموتون بل ینتقلون، اولیاء اللہ پہ موت نہیں آتی، یہ تو صرف ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پہ چلے جاتی ہیں۔ موت کے بعد ان کی دنیاوی حیات ہوتی ہے، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور قبروں سے کبھی کبھی باہر بھی تشریف لے آتی ہیں، معانقے بھی کرتی ہیں اور ملتے بھی ہیں۔ یہ عقیدہ یہاں جب پکا کر لیا نا، اب آگے سفارشیں بھی بعد میں، حاجت روائی، مشکل کشائی کہ یہ سارے چکر بعد میں، تو شرک شروع قبروں سے ہوگا۔ اور کس عقیدہ کے ساتھ کہ یہ قبروں والے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جب سنتے دیکھتے ہیں وَهَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ سفارشیں کرتے بھی ہیں شروع سے یہاں۔ تو اب یہاں پر فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کہا انہوں نے بناؤ ان پر بنیانن، قبہ شریف، بناؤ قبہ شریف، مزار شریف، مزار شریف بنا لو، گنبد شریف، بنیانا، ربہم اعلم بہم، ان کا رب ہی ان کو جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے اپنے امر میں، یعنی صاحبان اقتدار، حکومت والے، انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، البتہ ضرور بے ضرور بنائیں گے ہم علیہم حولہم، علیہم حولہم، ان کے قریب، مسجدن، مسجد، ان کے قریب مسجد بنائیں گے۔ یہ قال الذین غلبوا علی امرہم کون ہے؟ اس میں 2 قول ہیں۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہ لوگ مسلمان تھے، اس وقت کی مسلم حکومت، اور بعض نے کہا کہ یہ لوگ تھے مشرک۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دونوں قول ہیں، مشرک تھے۔ اگر مشرک ہوں تو مسئلہ ظاہر ہے، یا مسجد سے مراد یہ مسجد نہیں، مشرک جو مسجد بناتی ہیں یعنی سجدے کریں گے، ہم بنائیں گے ان کو سجدوں کی جگہ، تو مشرکوں نے دیکھا آہا ہا ہا ولی ملے نا، ہم تو بنائیں گے اس کو سجدہ گاہ، ان بزرگوں کے سجدے کریں گے، مزار بنا کے سجدے کریں گے، کبے گنبد بنا کے سجدے کریں گے۔ یہ اس صورت میں مانا ہوگا کہ ان کو مشرک مانا جائے، اس ایک قول کے مطابق۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ تھے مسلمان، اہل ایمان تھے، پھر انہوں نے کیوں کہا مسجدن؟ تو مطلب ہے یا علی حولا کے معنی میں ان کے قریب، ان کے اوپر نہیں، ان کے قریب، یعنی غار کے قریب مسجد بنائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں بہت عجیب بات لکھی، اس کو ماجدی وغیرہ دوسرے مفسرین نے بھی لیا، فرماتے ہیں مسجد بنائیں گے کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے
کہ یہ مباحد تھے، کیونکہ مباحدوں کی علامت مسجد ہے۔ آل ایمان، آل توحید کا دربار کیا ہے؟ مسجد۔ تو مسجد اس علامت کے طور پہ بنائیں گے کہ بعد والے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پکے توحیدی تھے، یہ صرف اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے، تاکہ کوئی مشرک ان کی پوجا نہ شروع کر دے، کوئی مشرک ان کو پکارے نہیں، ان کی پوجا پاٹ نہ کرے۔ سن لیا؟ مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو ان کے غار کے اوپر نہیں بنا رہے تھے مسجد، غار کے قریب مسجد بنائیں گے، اور مسجد بنانے کا مقصد ہے کہ یہ نشانی ہوگی کہ یہ اہل توحید لوگ تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی سور و پکار اور سجدہ کرنے والے لوگ تھے، تاکہ بعد میں آنے والے ان کی سور و پکار نہ کریں اور ان کی پوجا شروع نہ کر دیں۔ یہ ہے، اگر وہ اہل ایمان تھے تو مقصد یہ تھا۔ علامہ خفاجی، اس کا حاشیہ ہے بیضاوی پر، بہت اچھا حاشیہ ہے، لیکن علامہ بھی بڑا ہے۔ یہاں پر علامہ خفاجی سے غلطی ہوئی اور اس کے پاؤں پھسل گئے۔ علامہ خفاجی نے یہاں سے استدلال کیا کہ مزارات اولیاء، اس سے ثابت ہوا کہ اولیاء کی قبروں پر گنبد بنانا جائز ہے، عمارتیں بنانا جائز ہے۔ یہ کس نے کہا؟ علامہ خفاجی، بیضاوی کے حاشیہ پر۔ بس اتنی عبارت ملنا تھا، آگے ہاتھ چڑھ گئی مفتی احمد یار خان کی، اس نے صحیح رندہ لگایا اور رسی ڈال کے ربڑ کی طرح کھینچا۔ پھر مفتی صاحب نے ان مفتیوں سے، جس طرح آپ دعا مانگتے ہیں نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الشیطان کا جب لفظ آئے تو موجودہ مفتیوں کی نیت بھی کر لیا کرے۔ جتنا دین میں فساد ہے، یہ مفتی من الافتاء نہیں ہے، یہ مفتی من المفت ہے۔ ایک ہے مفتی افتاء سے، ایک مفتی مفت سے، یہ مفتی من المفت۔ تو جہاں پر بھی شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے تو شیطان اور لشکر شیطان، اور اس وقت جو ہے خصوصاً یہ جو سال اور 2 سال کے کورس والے مفتی ہیں، الامان والحفیظ، انہوں نے مشین بنائی ہوئی ہے، ادھر ڈالو 8 سال کے جاہل کو، 2 سال اچار بناؤ اس کا، اور اس کو افتاء والے کورس میں ڈالو، حضوری شریف کی گردان اور یہ چند کتابڑیاں پڑھا کے، پھر 2 سال کے بعد وہ پیغمبر کے منصب پہ نعوذ باللہ فائز ہوگا، اور جو بھی کہے گا وہ شریعت ہوگی۔ تو سب سے اجہل ترین طبقہ اس دور کے مفتیان کرام ہیں، الا من رحم رب، بس چند لوگ ہیں جو صحیح، ورنہ تو الامان والحفیظ۔ مفتی احمد یار خان آ گیا، اس نے کہا جی مزارات اولیاء پر گنبد بنانا، عمارتیں بنانا ثابت ہو گیا، اور ثابت بھی کس سے ہوا؟ قرآن سے ہوا۔ اب مولوی آیت پڑھے اور ساتھ کہہ دے قرآن سے ہوا، حالانکہ آپ دیکھ لیں قرآن کے کس لفظ کا معنی ہے بھائی کہ مزارات اولیاء پر گنبد بناؤ، عمارتیں بناؤ۔ ابھی تو یہ بھی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ قال الذین غلبوا تھے کون، یہ کافر تھے یا مسلمان تھے، مشرک تھے یا مومن تھے، یہ بھی پتہ نہیں، اور مومن تھے تب بھی اس کا مطلب موجود ہے، اور مشرک تھے تب بھی واضح ہے کہ مشرکوں کا کام ہی شرک کے اڈوں کو آباد کرنا ہے۔
لیکن جہاں مفتی صاحب کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے، کیسے؟ اب سمجھو، مفتی صاحب کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے شرائع من قبلنا کا، شرائع من قبلنا۔ آگے پھر مفتیانہ زبان چلائی، ہم سے جو پہلی شریعت تھی، اگر ہماری شریعت نے اس کی تردید نہیں کی تو وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ وہ جو آپ نے نور الانوار وغیرہ میں پڑھ لیا ہے اور بھی اصول کی کتب میں اس مسئلہ پہ لے آئے، تو یہاں پر پہلی بات تو یہ سمجھو کہ شرائع من قبلنا تو تب ہوگا کہ ما قبل کی شریعت سے ثابت ہو۔ قال الذین غلبوا، اس سے کیسے ثابت ہوگا شرائع من قبلنا پہلے لوگوں کی شریعت؟ تو پہلا یہ بناء الفاسد علی الفاسد ہے۔ نمبر دو یہ کہ ہماری شریعت میں بنا علی القبور اور ارتفاع قبور یہ پیغمبر کریم کی زبان سے منع قرار دیا گیا، منع قرار دیا گیا۔ جب ہماری شریعت نے اس کا رد کر دیا، پھر اس کو ثبوت کے طور پہ پیش کرنا، اگر یہ بے ایمانی نہیں تو اس کا نام کیا دیں گے؟ یہ خالص بے ایمانی ہے۔ اچھا، ایک لطیفہ بھی سن لو۔ مفتی احمد یار خان نے جب استدلال کیا اور کہا یہ شرائع من قبلنا سے، تو مولانا سرفراز خان نے اس پر رد کیا۔ اس نے کہا تجھے کیا پتا شرائع من قبلنا لوگوں کے کرنے سے ثابت ہوگی، اس کو پہلے ثابت تو کرنا شرائع من قبلنا۔ رد کیا۔ لیکن مولانا نے جب وسیلہ ثابت کرنا چاہا، وَمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہودی آپ کا وسیلہ پیش کرتے تھے، تو مولانا کہتے ہیں اس سے وسیلہ ثابت ہو گیا کیونکہ یہودی پیش کرتے تھے۔ تو اب یہودی پیش کرتے تھے تو ثابت ہو گیا نا، قرآن سے ثابت ہو گیا، یہودی پیش کرتے تھے۔ تو اب ہم کہتے ہیں صرف وسیلہ نہیں ثابت ہوا، یہ بھی ثابت ہوا کہ کرتے کون تھے، کرنے والا ہے کون، ان کا شناختی کارڈ بھی ثابت ہو گیا۔ یہ کون کرتے تھے؟ یہودی کرتے تھے، لہذا ہم کرتے۔ اسی فعل یہود کو حجت بنا ڈالا، اور ان کے فعل پر اعتراض کر رہا ہے جہاں مولانا سرفراز کہ ان لوگوں کے بنانے سے تو کیسے شریعت شرائع من قبلنا ثابت ہوگی، اور خود جب اپنی باری آئی تو فعل یہود کو شریعت بنا رہا ہے حجت۔ یہودی اب کرتے یہودی بھی کوئی نہیں تھے، وہ بھی اپنے مقام کی بات ہے۔ یہودی بھی صرف یہ کہتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی کو بھیج تاکہ ہم اس کے لشکر میں شامل ہو کر مشرکین کے ساتھ لڑائی کریں۔ وہ بھی یہ جو بے حق کے نبی یہ لفظ ہیں، یہ بھی سدی قلبی جیسے یہودیوں کے، یہ بھی سدی قلبی کی من گھڑت روایتیں ہیں، یہودیوں پر بھی جھوٹ ہے۔ اب یہودیوں پہ بھی جھوٹ بنا کے اس سے مذہب للوڑیت ثابت ہو گیا۔ ہاں بھائی دیکھو، دو باتیں میں نے عرض کی، ایک تو یہ کہ یہ قال الذین غلبوا علی امرہم، یہ کون لوگ تھے؟ اس میں دو قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ مشرک تھے، اور بعض نے کہا کہ یہ کون تھے؟ مومن تھے۔ آپ کے پاس عبارت لکھی ہے، اگر ایمان والے تھے تو پھر بھی یہ یاد رکھنا ایمان والوں کا فعل بھی شرعی حجت نہیں۔ آپ ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو آپ جو کرتے ہیں اس کو شریعت بنا دیں گے۔ کسی دور کے ایمان والے چند لوگ اگر ایک کام کریں وہ کام تو شریعت نہیں بنتا۔ شرائع من قبلنا بھی تب ہے کہ پہلے کسی نبی سے ثابت ہو، نبی کی کتاب سے ثابت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ پچھلے دور کے مسلمان جو کام کریں وہ کام شریعت بن جائے اور شرائع من قبلنا میں داخل ہو جائے۔ یہ بہت بڑی دھاندلی اور مذہبی دہشت گردی ہے۔ اب دیکھو، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا،
تاکہ ان کے عابد ہونے کی نشانی رہے اور ان کو معبود نہ بنایا جائے. از حضرت تھانوی اس صورت میں مسجد. اب ذرا چند حوالہ جات دیکھ لو کہ ہماری شریعت میں منع ہے یا نہیں. ہماری شریعت کے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ علامہ خفاجی کی بات میں کر رہا تھا تو خفاجی سے یہ لغزش قلم ہے اور غلط فی الاستدلال ہے. ان سے استدلال میں غلطی ہوئی. علامہ خفاجی سے بڑے سے بڑا عالم ہو اس کی بات شریعت مطہرہ کے مقابل حجت نہیں ہے. اس کے لیے بھی شریعت حجت ہے, اس پر بھی شریعت حجت ہے. الدین لا یعرف بالرجال والرجال یعرف بالدین. اب آج کل جو ذہن بن رہا ہے اہل بدعت کا, اچھا جی خفاجی نے نہیں سمجھا, تم نے زیادہ سمجھا ہے, بزرگوں نے نہیں سمجھا, یہ کہتی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ بات خفاجی نے نہیں سمجھی, اور خفاجی کی ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ خفاجی کی یہ بات 100% غلط ہے اور غلط فی الاستدلال ہے. اس پر علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی میں زبردست تبصرہ کیا اور فرماتے ہیں کہ وَاسْتُدِلَّ بِالْآیَةِ عَلَى جَوَازِ الْبِنَاءِ عَلَى قُبُورِ الصُّلَحَاءِ. اس آیت سے استدلال کیا گیا کہ قبور صالحین اولیاء اللہ کی قبروں پر عمارتیں بنانا جائز ہے. اس پر یہ استدلال کیا گیا. یہ کون ہے مستدل؟ علامہ خفاجی. یہ وَاتِّخَاذِ مسجد علیہا وجواز الصلاۃ فی ذلک ممن ذکر ذلک الشہاب. شہاب نے بیضاوی کے حواشی میں ذکر کیا. اب سنو علامہ آلوسی کی عبارت, فرماتے ہیں ہوبا قول باطل عاطل فاسد قاصد. یہ ہوتا ہے ایمان کی غیرت. یہ نہیں مرغوب نہیں ہوا, حالانکہ روح المعانی کے بہت سارے مقام پہ علامہ خفاجی کی عبارتوں کی عبارتیں نقل کی گئی ہے. روح المعانی میں زیادہ تر ابو سعود اور علامہ خفاجی کا حاشیہ چلتا ہے, لیکن جہاں علامہ آلوسی نے دیکھا کہ بزرگ پٹڑی سے اترا ہے تو اب یہ وہ جو آج کل بھیڑوں والا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ ایک بھیڑ کنویں میں گرے سارے گرو جی, ایک بزرگ سے لغزش قلم ہو تو بس ایک ہی فارمولہ پکا کر رہا. اچھا بزرگوں نے نہیں سمجھا, یہ بڑا عالم ہے, یہ چھوٹا عالم ہے, اس الو کے پاس کوئی ترازو ہے تولنے کا جی, وزن کرنا ہے, یہ بڑا عالم ہے, یہ چھوٹا عالم ہے, فلانا بڑا عالم ہے, فلانا چھوٹا عالم ہے. بھائی یہ کون سا ترازو ہے؟ ترازو قرآن ہے. جو قرآن کے مطابق ہے وہ حق ہے, چاہے اس کا وزن 1 من ہو یا 6 من ہو. اور جو قرآن کے خلاف ہے وہ باطل ہے, چاہے وہ 10 من کا وزن ہو یا 15 من کا. یہ بھی ایک معیار ہے جی, وہ بڑا عالم ہے, یہ چھوٹا عالم. یہ بڑے چھوٹے کا کیا مانا؟ اچھا اس کی عمر زیادہ ہے تو ابو جہل کی عمر زیادہ تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم تھی. اور میں جی چٹی داڑھی, یہ داڑھی بال سفید ہیں تو ابو جہل وغیرہ ابو لہب بزرگ تو بڑے بڑے صنادید قریش سفید ریش جہنم میں گئے, اور کالی داڑھی والے بلال جیسے اور اس طرح کے سارے وہ جنت میں چلے گئے. عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, یہ تو بچے تھے, یہ جنت میں چلے گئے. بھئی آپ کے زمانے میں بچے تھے, ہاں بھئی تو دیکھو وَبَا قَوْلٌ بَاطِلٌ, یہ قول خفاجی کا بالکل باطل ہے. عاطل فاسد قاصد. سبحان اللہ. اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو, دیوار پہ مارو,
قصد الرجل الصلاۃ عند القبر متبرکا بہ عین المحادات للہ تعالی ورسولہ. کوئی آدمی یہ نیت لے کے جائے کہ فلاں مسجد میں نماز پڑھوں گا جو بزرگ کی قبر کے قریب ہے تاکہ برکت حاصل ہوگی. فلسفہ سے بڑے لوگ گمراہ ہوئے، فلاسفہ سے لیا. جیسے سورج ہو، آگے آئینہ رکھ دو، آئینے میں شعاع آ کر دیوار پہ پڑتی ہے، اسی طرح بزرگ کے سینے میں فیض آ رہے ہوتی ہیں، اور جب آدمی وہاں نماز پڑھتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، تو وہ حیض یا فیض اس بزرگ کے دل میں بھی منتقل ہو جاتا ہے. وہ آئینے میں جیسے وہ چمک پڑتی ہے ادھر آتی ہے، اسی طرح یہ بھی آئینہ ہے، اب اس کو بھی وہ فیض مل رہا ہے. اب اس پہ دلیل کیا ہے؟ حدث ہی قال حدثنا بابا ابلیس. کوئی دلیل نہیں. اگر اس طرح کے فیوزات ہوتے تو صحابہ کیوں نہیں حاصل کرتے مراقب ہو کر؟ تو اس لیے فرماتے ہیں یہ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ، قصد الرجل، آدمی کی نیت کرنا نماز عند القبر متبرکا بہ، مقصد ہے کہ زیادہ برکت آئے گی، فیض حاصل ہوگا، کیونکہ بابا جی کی قبر ہے اس کے قریب. یہ کیا ہے؟ عین المحادات للہ تعالی، یہ اللہ تعالی کے ساتھ دشمنی ہے، اللہ تعالی کے ساتھ مقابلہ ہے، محادات مقابلہ ہے، اور رسول کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. وَإِبْدَاءُ دِينٍ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ، اور ایک ایسا دین گھڑنا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. یہ نیا دین گھڑنا ہے. سن رہے ہو کہ نہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ. لِلنَّهْيِ عَنْهَا ثُمَّ اِجْمَاعًا، پھر اس پر بھی اجماع ہے سب علماء کا. فَإِنَّ أَعْظَمَ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَسْبَابَ الشِّرْكِ الصَّلَاةُ عِندَهَا، سب سے بڑا شرک اور سب سے بڑا محرمات اور اسباب شرک میں سے کسی قبر کے پاس نماز پڑھنا ہے تاکہ فیض منتقل ہو. وہ نمازیں پڑھنا اور اس کو بنانا مساجد، وَبِنَاؤُهَا عَلَيْهَا، اور اس پر گنبد بنانا، مزارات بنانا. تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ لِهَدْمِهَا. علامہ آلوسی کہتے ہیں اگر کسی قبر پہ اولیاء کی قبر ہو، دیکھیں گنبد ہے، عمارت ہے، تو واجب ہے جلدی کرنا اس کے گرانے میں، اس کو فوراً گرا دو، جلدی کرو. وَهَدْمِ الْقُبَابِ الَّتِي عَلَى الْقُبُورِ، اور وہ جو قبے ہیں، گنبد ہیں قبروں پر، ان کو کیوں ہے؟ اِذْ هِيَ أَضَرُّ مِن مَسْجِدِ الضَّرَارِ، اس لیے کہ یہ قبے اور گنبد مسجد ضرار سے زیادہ نقصان دہ ہیں. مسجد ضرار اتنی نقصان دہ نہیں. مسجد ضرار سمجھتے ہو؟ وہ جو کس نے بنائی تھی؟ صوفیوں نے. ہاں، صوفیوں نے بنائی، منافقین نے. اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ اضر مسجد ضرار سے. کیوں؟ لأنها اسست على معصیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، لأنه علیہ السلام نہا عن ذلك وامر بہدم القبور. یہ بات جو ہے مسجد ضرار جس طرح دین کو مٹانے کے لیے بنائی گئی تھی، ایک سازش تھی، اسی طرح مزارات پر قبے، گنبد، عمارتیں، تعمیرات، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ پیغمبر کی مخالفت پر بنائی گئی ہے، معصیت رسول پر بنائی گئی ہے. تو ان کا آپ نے حکم کیا تھا کہ اونچی قبریں گرا دو. وَتَجِبُ إِزَالَةُ كُلِّ قِنْدِيلٍ
وسراج علی قبر ولا یسع وقفہ ولا نظرہ، اور فرماتے ہیں جتنے مزاروں پہ کوئی چراغ پڑا ہو، کوئی بلب پڑا ہو اور کوئی اس طرح کی چیز ہو، سب کو توڑ دو، سب کو ختم کر دو، کیونکہ یہ مسجد ضرار سے بھی زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ یہ علامہ آلوسی بغدادی دیوبند بریلی ابھی نہیں بنا تھا، یہ پرانے بزرگ ہیں، یہ فرما رہی ہے پہلے تو رضا خانی اور یہ مزارات کی ابتدا بھی شیعوں سے ہوئی، بڑے بڑے مزارات، پھر رضا خانیوں اور ہندوؤں نے مشترکہ مندر بنائے، اور پھر اس کے بعد اب یہ رجحان دیوبندیوں میں آ گیا۔ کوئی بزرگ مرے اس کو کم از کم سارے وہی نظریات، ہمارا خواجہ صاحب تھے، ہمارا فلانا صاحب، تو یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ موجودہ دیوبندی یہ واپس جا رہی ہے بریلویوں کی طرف۔ اب دیکھو یہ روح المعانی ہے، یہ تو میں نے جواب دیا خفاجی کا، خفاجی بزرگ ہے اور علامہ آلوسی بھی۔ اب کوئی کہ اچھا ان میں بڑا کون سا ہے، تو پھر ایسا کوئی میزان لے آ، بڑا کون سا ہے؟ تو اب ہم کہتے ہیں اچھا آلوسی نہیں سمجھا، یہ ایک طریقہ ان کے جواب کے، جیسے آج بعض بے ایمان معارف القرآن کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ معارف القرآن میں لکھا ہے کہ فلانا عربی آ گیا، اس نے آپ کی قبر پر آیا، پکارا، قبر سے ندا آئی، تیری مغفرت ہو گئی۔ یہ کہاں جی؟ اے معارف القرآن میں لکھا، معارف القرآن، بہت اچھا معارف القرآن۔ معارف القرآن میں کس نے؟ مفتی شفیع صاحب نے لکھا۔ اچھا مفتی شفیع نہیں سمجھا، مفتی شفیع نہیں سمجھا، مفتی شفیع نہیں سمجھا۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھا، مفتی شفیع کے اساتذہ سے بھی بڑے لوگ، جن میں شاہ اسحاق بھی ہے۔ شاہ اسحاق کہتا ہے کہ نبی غیر نبی کسی کی قبر پہ بھی سفارش کروانا جائز نہیں ہے۔ اب مفتی شفیع بڑا ہے یا شاہ اسحاق؟ یہ سب علماء دیوبند کا استاد ہے۔ اب کوئی ترازو لگاؤ، بڑا کون ہے، وزن کرو ذرا۔ امام ابن تیمیہ، حافظ ابن رجب، علامہ آلوسی، علامہ ابن عبد الحادی، علامہ شکری، یہ سب کے سب کہتے ہیں، یہ تو مولا سرفراز نے سماع الموتیٰ میں بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ انبیاء کی قبروں پر استشفاء کو شرک قرار دیتی ہے۔ اب بتاؤ مفتی شفیع صاحب بڑے ہیں یا یہ بڑے ہیں؟ یہ اس روایت کو رد کر رہی اور صاحب کہتی ہیں یہ جھوٹ ہے۔ نہیں، فوجی کا خط لے کر بیٹھ گئے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو دھوکہ بازی شروع کی ہے، یہ کوئی بزرگ پیش کرے، آپ اس سے بڑا پیش کر دیں۔ ہاں بھائی اب ترازو لے آؤ، ذرا وزن کریں، جس کا وزن زیادہ ہوگا۔ اور جی ہمارے مفتی شفیع صاحب نے لکھ دیا ہے، مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ انک لا تسمع الموتیٰ میں عدم سماع میت کا اشارہ بھی نہیں ہے، اس آیت کے اس کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ کہاں ہے جی؟ معارف القرآن میں لکھا ہے، معارف القرآن۔ چلو معارف القرآن آ گئی، اور فتاوی دارالعلوم دیوبند میں مفتی عزیز الرحمان، جو مفتی شفیع صاحب کو استاد ہے، 5 مقامات پہ لکھ گیا کہ قرآن میں سماع موتیٰ کا انکار کیا گیا ہے، عدم سماع میت پہ نص قطعی وارد ہے، ما انت بمسمع من فی القبور۔ اور مفتی شفیع صاحب کا بیٹا مفتی تقی صاحب بھی لکھ گیا کہ ما انت بمسمع من فی القبور، یہ عدم سماع، کوئی مردہ نہیں سنتا۔ امام ابو حنیفہ، حضرت عائشہ کا بھی یہی نظریہ ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ اب ذرا وزن کرو گے، 2 ترازو لگائیں گے، وزن کس کا زیادہ ہے؟ فتاوی عثمانی میں ہے
اچھا، مفتی محمود کے فتاوی محمود میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب کا فتاوی محمود ہے، اس میں بھی یہی آیت لکھی ہے ما انت بمسمع من فی القبور، اور مزے کی بات ہے کہ نبی پاک کے سما کے بارے میں سائل کا سوال ہے کہ نبی پاک ضرور سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اور یہ ما انت بمسمع من فی القبور یہ آیت فتاوی محمود میں ہے۔ سب بزرگوں کی تقریریں ہیں، اب تھوڑا وزن کر لو کہ بڑا کون ہے، یہ سارے لکھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس تو اور بھی وزن ہے، ہم تو وزن ثابت کریں گے۔ ہم کہتے ہیں ان آیات کا معنی تو حضرت عائشہ نے یہ کیا ہے۔ اب تم بولو مفتی شفیع کا وزن زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کا علمی مقام زیادہ ہے؟ ان سے پوچھو۔ بس یہ ایک نئی ریٹیاں شروع ہوئی ہے، گیم میں جیسے ریٹیاں ہوتی ہیں، انہوں نے عقیدے میں ریٹیاں شروع کرنا یہ شروع کیا ہے۔ خیر بہرحال دیکھو اب چند حدیثیں سن لو، وقت ختم ہو گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی حدیث آپ کے پاس ابن عباس کی ہے، قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ لعنت کی ہے۔ جو قبرستان جاتی ہیں عورتیں سپیشل بن سور کر، خصوصاً 15 شعبان عیدیں، قبرستان جانے والی، والمتخذین علیہا المساجد والسروجا، اور جو لوگ قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں ان پہ لعنت ہے اللہ کی۔ شریعت نے منع نہیں کیا، لعنت ہے اللہ کی۔ والسروج، اور جو قبروں پہ دیا جلاتے ہیں پرانے زمانے کے تیل ڈال کر، اور آج کر بلب جلاتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، ان پہ بھی خدا کی لعنت ہے۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ و عائشہ، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ عائشہ سے بھی روایت ہے۔ حدیث ابن عباس حدیث حسن، یہ حسن سند کی ہے۔ سنن ترمذی رقم الحدیث 320، مسند الجعد اور رقم 1500، مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث 7549، مسند الشافعی رقم الحدیث 603، صحیح ابن حبان رقم الحدیث 3178 اور 3179، 318۔ دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی لم یکم منہا، آپ نے اس مرض میں ارشاد فرمایا جس مرض سے آپ اٹھے نہیں ہیں، یعنی مرض الوفات۔ لعن اللہ الجہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی یا انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ منع تو نہیں کیا نا، ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ قالت فلولا ذاک ابرز قبرہ غیر انہ خشی ان یتخذ مسجدا، فرماتی ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ قبر کو سجدہ گاہ بنا دیا جائے گا تو ابرز قبرہ، آپ کو عام قبرستان میں دفن کیا جاتا، آپ کی قبر کو ظاہر رکھا جاتا۔ حجرے میں رکھنے کا واحد مقصد تھا قبر کو پوجا پاٹ سے بچانا۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ غیر انہ خشی ان یتخذ مسجدا، فی روایت ابن ابی شیبہ فلولا ذاک لم یذکر، قالت مسلم شریف اگلی حدیث ہے، مسلم 529،
نمبر حدیث فرمایا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل اللہ الجہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت پڑے یہودیوں پر جنہوں نے بنا لیا اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں مساجدہ۔ مسلم شریف صفحہ 530۔ حضرت عائشہ عبداللہ ابن عباس دونوں فرماتی ہیں لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب مرض الوفات میں تھے تو اپنا خمیص، وہ کپڑے کا ٹکڑا جو آپ کی چادر کا تھا، اپنے چہرے پہ ڈالتے تھے۔ وہ آگے چلے جاؤ پہوبا، اور فرماتے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، منع کیے گئے۔ مثل ما صنعوا 531۔ یہ مرض الوفات میں کیوں آپ فرما رہے تھے؟ یعنی آپ آخر وقت میں قبر پرستوں پہ لعنت کر رہے تھے تاکہ میری قبر کی پوجا نہ شروع کر دیں، یہ امت قبروں کی پوجا میں گمراہ نہ ہو۔ آج امت کا حال دیکھو۔ حدثنی جندب کہتی ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولو کنت متخذا من امتی خلیلا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، بناتا میں ابو بکر کو خلیل۔ آگے الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، تم سے پہلے جو لوگ تھے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنا دیتے تھے، سجدہ گاہ۔ جو کام مسلمان مسجد میں اللہ کے لیے کرتا ہے، سجدہ اللہ کا، رکوع اللہ کا، قیام للہ، سور و پکار اللہ کی، تو وہ قبروں پہ جا کے کرنا شروع کرتے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذلک، خبردار قبروں پر مسجدیں نہ بنانا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس بات سے روک رہا ہوں۔ یہ آخر میں مسلم 532۔ حضرت عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، یہ تینوں ذکر کرتی ہیں ایک کنیسہ کا جو انہوں نے دیکھا تھا حبشہ میں، اور اس میں کوئی تصاویر تھیں۔ یہ بھی ذرا خیال کرنا۔ تو انہوں نے ذکر کیا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح، یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں کوئی نیک آدمی ہوتا تھا، فمات بنوا علی قبرہ مسجدا، وہ نیک آدمی مر جاتا اس کی قبر پہ مسجد بناتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور یہ صورتیں لٹکا دیتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، انہیں صوفی نہ سمجھنا، نیک بزرگ نہ سمجھنا۔ یہ کون ہے؟ شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اللہ کی ساری مخلوق سے بدترین لوگ ہیں، بدترین شرارتی شیطان، شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ مسلم شریف 528 صفحہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من شرار الناس من تدرکهم الساعہ، سب سے بدماش لوگ، سب سے کمینے لوگ، سب سے بڑے بدماش لوگ وہ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی، وَهُمْ أَحْيَاءٌ، اس حال میں کہ وہ زندہ ہوں گے۔ قیامت جب قائم ہوگی جو لوگ زندہ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ شرار الخلق، وَهُمْ أَحْيَاءٌ۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟
ہاں ان بدماشوں سے بھی پوچھ لو جو کہتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم۔ قیامت جب قائم ہوگی تو کیسے لوگوں پہ قائم ہوگی؟ سب من تدرکہم الساعۃ من شرار الناس فہم احیاء، اس حال میں کہ وہ زندہ ہوں گے، کیونکہ کسی ایک مومن کی حیات میں بھی قیامت نہیں آ سکتی۔ ایک مومن بھی زمین کے اندر زندہ ہو، فی الارض، مسلم میں لفظ ہے فی الارض، زمین کے اندر ایک بھی مومن زندہ ہو تو قیامت نہیں آ سکتی۔ اور یہ جو کہتے ہیں انبیاء زمین میں زندہ ہیں، شہداء زمین میں زندہ ہیں، تو انبیاء شہداء پر فتویٰ کیا لگا رہے ہیں اس حدیث کے مطابق؟ تو یہ اتنا بڑا گستاخ، دریدہ دھن گستاخ تو رچتی بھی نہیں ہے۔ پیغمبر کریم تو فرماتے ہیں قیامت کہ قیام کے وقت جو لوگ زندہ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ من شرار الناس، سب سے بدترین لوگ۔ وَمَن يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدًا، دوسرے نمبر پر سب سے بڑے شرارتی اور بدماش وہ لوگ ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ آگے حضرت سمورہ بن جندب اپنے باپ سے عن ابی عبیدہ قال آخر ما تکلم بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو آخری کلام کیا، موت کے بعد بھی کلام سلام ہوتا تو صحابہ کیوں کہہ رہے ہیں آخر ما تکلم؟ آپ نے آخر میں کلام کیا، آخری بات کی۔ سن رہے ہو میری بات؟ اس کے بعد آخری کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک مرزا قادیانی کو آخری کا معنی سمجھ نہیں آیا، ایک ان للڑوں کو نہیں آیا۔ صحابہ کہتے ہیں آخر ما تکلم بہ النبی، آپ نے آخری بات یہ کی اخرجوا جہود اہل الحجاز، اہل الحجاز و اہل نجران من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہودیوں کو فارغ کر دو، نکال دو، اہل نجران ہوں یا اہل حجاز۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ، اور یہ یقین کر لو، کیونکہ یہ ہوتے ہیں نا قبر پرست مشرک، چاہے مراقبہ کرنے والے ہوں اوپر بیٹھے ہیں، یہ بظاہر بڑے نیک لگتی ہیں، نیک مشرک ہوتی ہیں، بزرگ مشرک ہوتی ہیں، آدمی دیکھے تو ترس آتا ہے، بے اتنا نیک مشرک، بزرگ مشرک، اس لیے آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بڑے نیک ہیں۔ پیغمبر کریم بار بار فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑے بدماش، شرار الناس، سب سے بڑے کلو، سب سے بڑے بدماش اور شرارتی، فسادی، الذین، وہ لوگ ہیں اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ مسند احمد 1691 عن علی، علی علی کرتی ہیں، علی علی، لیکن علی کا عقیدہ کون مانے گا؟ علی کی ڈپٹی کیا تھی یہ بھی دیکھ لیں، علی کا عقیدہ اور علی کی ڈپٹی جو راوی علی ہیں، انہو قالا ان شرار الناس او من شرار الناس من تدرکہم الساعۃ وہم احیاء، سب سے بڑے بدماش، سب سے بڑے کافر وہ لوگ ہوں گے جو زندہ ہوں گے اور ان پہ قیامت قائم ہوگی، تو زندہ ہوں گے اور ان پہ قیامت قائم ہوگی، زمین میں زندہ ہوں گے اور ان پہ قیامت قائم ہوگی۔ وَمَن يَتَعَجَّلُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَن يُسْأَلَ عَنْهَا، وَمَن، اور وہ لوگ کہ سوال سے پہلے گواہی ٹھوک دیتے ہیں، وَمَن يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدًا، اور وہ لوگ جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں اور مسجدیں بناتی ہیں، سب سے بڑے بدماش۔ سمجھ رہے ہو کہ ان کو شریف نہ سمجھا کرو، چاہے
پگڑی کالی ہو یا سبز ہو، ہری ٹوکرے جتنی ہو یا چھوٹی، مونچھیں بالکل رگڑی ہوئی ہوں اور شلوار گھٹنوں تک ہو، لیکن یہ ہیں بے شک ایک جیب مسواک کا الگ رکھا ہوا ہو یا کان کے اوپر رکھی ہوئی ہو، ہیں کون؟ سب سے بڑے شیران، سب سے بڑے فسادی، جو قبروں کے پجاری اور قبروں پر سجدے کرنے والے یا متبرک سمجھ کے جوارے قبر میں نمازیں پڑھنے والے، یہ مساجدہ معمر بن راشد ان کی جامع ہے، اور 2848 عمر بن دینار کہتے ہیں سئل عن الصلاۃ وسط القبور قال ذکر لی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو اسرائیل اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا فلعنهم اللہ۔ عمر بن دینار سے پوچھا گیا کہ قبریں اردا گردوں درمیان میں نماز کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ یہودی نصرانی وہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اگلی بات ذرا سمجھنا ہے، اب حضرت علی کا مذہب آ رہا ہے۔ ابو الحیاج الاسدی یہ کمانڈر ان چیف ہیں حضرت علی کی افواج کے کمانڈر ان چیف، بڑے فوجی افسر، ان کا ابو الحیاج الاسدی قال لی علی بن ابی طالب، کہتے ہیں مجھے حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کیا میں تجھے بھیجوں نہیں الا اوپر اس کے کہ بھیجا مجھ کو اوپر اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ کام میں آپ کی وہ ڈیوٹی لگاتا ہوں، اس آپریشن پہ بھیج رہا ہوں جس پر میری ڈیوٹی لگی تھی، اللہ تدا تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سبیتہ، کوئی بت نہ چھوڑنا، تمثال کسے پیر فقیر کا فوٹو شوٹو، آج کل تو بیٹھکوں میں سیاسیوں کے فوٹو لگے ہیں، یہ فوٹوؤں والی لعنت اتنی عام ہو رہی ہے کہ خصوصاً طالب علم اس کا شکار ہے۔ جس طالب علم کے پاس موبائل آ جائے اس میں لگائے، لیکن یہ یاد رکھو اس طرح کے فوٹو حرام ہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں بھائی، تمثالا الا تمستہ ولا قبرم مشرفا، اور نہ مشرف کی قبر کو، قبرم مشرفا، نہ اونچی قبر کو، اونچی قبریں بھی گرا دو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ حضرت بولو ٹائم کم ہے، حضرت علی کا، حضرت علی کا، کوئی اونچی قبر نہ چھوڑو الا سبیتہ، حضرت علی کو یہ حکم امام الانبیاء نے دیا۔ اب ان کو کہو علی علی بڑا کرتے ہو، تو علی کا فیصلہ کیوں نہیں مانتے؟ علی نے اپنے فوج کو جس آپریشن پہ لگایا، ہمارے ملک میں بھی نشان حیدر ہے، فوج کو ایک تمغہ ملتا ہے نشان حیدر، لیکن سوال یہ ہے کہ نشان صدیق کیوں نہیں، نشان فاروق کیوں نہیں؟ جس صدیق اور فاروق کی یلغار سے ایران کیسر و کسرا فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، تو ہمارے ملک میں نشان صدیق نہیں ہے، نشان فاروق نہیں، نشان عثمان نہیں، اور ان تین خلفاء کی خلافت میں اسلام کو جو غلبہ ملا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور نشان حیدر معلوم ہوتا ہے اصل جراثیم بڑے بڑے،
تو کہتے ہیں حضرت علی ہیں ہی ہمارے، یہ تو جھوٹے عاشق ہیں نا حضرت علی کے. علی اس کا ہے اور وہ علی کا ہے جس کا عقیدہ علی والا ہو. تو خیر بہرحال ہم کہتے ہیں ایک آپریشن بھی حضرت علی والا کرنا چاہیے. تم فوج کو نشان تو دیتے ہو، نشان حیدر، تو ایک فوج سے آپریشن بھی کرواؤ جو حضرت علی نے آپریشن کیا، سارے مزار گرا دو. اس پہ عمل ان لوگوں نے کیا جن بیچاروں کو وہابی سمجھ کے بدنام کرتی ہو. سعودی عرب کے لوگ محمد بن عبد الوہاب، جن کو پوری دنیا نے گالیاں دی ہیں آج تک، اور ان کو گالیاں کیوں پڑی؟ بیان توحید کے جرم میں. حتیٰ کہ علماء دیوبند، مولانا حسین احمد صاحب مدنی، اس طرح کے بڑے بڑے علماء، انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کو اتنی بڑی بڑی گالیاں دی اور وہ لعنت کی بد دعائیں کی. ایک حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ وہ تھے جنہوں نے فتاوی رشیدیہ وغیرہ میں محمد بن عبد الوہاب کے لیے تعریفی کلمات لکھے. باقی علماء دیوبند نے بھی کسر نہیں چھوڑی، رگڑا لگایا. اور آپ کی مہند پاک، المہند شریف، المہند پاک، اس میں بھی بعض نصوص ایسی موجود ہیں، المہند کی نصوص، جس میں محمد بن عبد الوہاب پہ رد کیا گیا. اللہ کی شان یہ ہے کہ انہی لوگوں کی حرمین میں حکومت آ گئی. اب یہ جو گالیاں نکالنے والے تھے، اب انہوں نے سوچا بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. تو انہوں نے پھر مولانا زکریا صاحب، شیخ الحدیث صاحب نے علامہ منظور احمد نعمانی کو کہا کہ ایک رسالہ لکھو. انہوں نے رسالہ لکھا کہ علماء دیوبند اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کے تعلقات پر رسالہ ہے، اور اس نے یہ ثابت کیا ہمارا ایک ہی عقیدہ ہے جو محمد بن عبد الوہاب کا ہمارا بھی وہی ہے. جو تھوڑے بہت اختلاف ہیں یہ ایسے تھوڑے بہت ہیں، اس پہ بڑی بڑی تقریریں بھی ہیں. اور مولانا نعمانی نے رسالہ لکھا. لیکن یہ آج کے لڑڑوں کو سوچنا چاہیے، تمہاری المہند کو تو شکا لگ گیا کہ ایسی لگ گئی جب تم نے محمد بن عبد الوہاب کے سارے عقائد کو مان لیا. تو المہند شریف میں خوارج لکھ کر اب المہند مانے تو یہ رسالہ گیا، یہ رسالہ مانے تو المہند گئی. تو یہ ان لوگوں کے معیار ہیں. بہرحال میں اس شخص کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس نے توحید کے لیے محنت کی ہے، توحید خالص کے لیے محنت کی، اور عرب پر جتنے خلاف شرع مزارات تھے سب پہ بلڈوزر پھیرے، سب کو برابر کیا. یہاں ہندوستان کے لوگ گئے، آپ کے مولوی بھی کچھ تھے، انہوں نے جا کے منت سماجت کی کہ حضرت اس طرح نہ کرو. تو وہاں شاہ فیصل تھا غالباً، یا اس نے کہا کہ آؤ سارے مفتیان اور مولویان سارے اکٹھے ہو، آپ مجھے ایک صحیح حدیث پیش کر دیں کہ مزارات، قبروں پہ مزارات بنانا یہ جائز ہے. تو آپ کو میں نے مٹی کے گرائے ہیں، سونے کے بنوا کے دوں گا، ایک حدیث پیش کر دو. اب یہ سارے خاموش. اس نے کہا میں نے اپنی طرف سے نہیں گرائے، یہ حکم ہے پیغمبر کا، اور یہ حدیثیں پڑھی. اب دیکھو کیا حضرت علی نے ڈپٹی لگائی، کوئی تصویر نہ چھوڑو اور کوئی اونچی قبر نہ چھوڑ، الا سب بیتہ. آج تو عام قبرستان میں قبریں کتنی اونچی ہیں، سب خلاف شرع. ان علی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فقال، ایک جنازہ میں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقال ایکم ینطلق الی المدینہ، کون ہے تم میں سے جو مدینہ کی طرف جائے اور نہ چھوڑے اس میں بسنا کوئی بت الا کسرہ ولا قبرا الا صباہ ولا صورتا
تو فرمایا کوئی قبر اونچی نہ رہے اس کو برابر کر دے، کوئی تصویر نہ رہے اس کو مٹا دے۔ ایک آدمی نے کہا آنا یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں، چلا گیا فَأَحَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، تو ڈر اہل المدینہ شہر والے ڈر گئے۔ فَرَجَا فَقَالَ علی آنا، میں جاتا ہوں، یہ ہے علی کی شجاعت، میں جاتا ہوں ان کو گرانے کے لیے۔ پس چلا گیا، ثم رجا فقال یا رسول اللہ لم ادا، نہیں چھوڑا میں نے شہر میں کوئی بت مگر میں نے اس کو توڑ دیا، اور نہ کوئی قبر مگر میں نے اس کو برابر کر دیا، اور نہ کوئی تصویر مگر میں نے اس کو مٹا دیا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آدا، جس نے دوبارہ یہ کام کیا، من ھذا فقد کفر بما انزل علی محمد، جس نے پھر قبریں اونچی کی اور یہ بت شد ٹانکے یا بزرگوں کی تصویریں تبرک کے لیے رکھ لی، وہ کیا ہوگا؟ فقد کفر، کیا ہوگا؟ فقد، وہ پکا کافر ہے۔ کفر بما انزل علی محمد، پورے قرآن کا منکر ہے۔ یہ مسند احمد 657 رقم الحدیث۔ قال علی، حضرت علی نے ابو الحیاج الاسدی کو کہا کہ میں آپ کو اس مہم پر بھیجتا ہوں جس پر رسول اللہ نے مجھے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مہم کیا ہے؟ لا تدع قبرا، لا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ، کوئی اونچی قبر نہ رہنے دے مگر اس کو زمین کے برابر کر دے، یعنی قبور المسلمین۔ کیا مراد تھا؟ کافران یا قبران نہیں، کیا کہ کافروں کی قبریں، یعنی قبور المسلمین، بلا تمثالا، اور کوئی مورت نہ چھوڑ، اس کو توڑ کے رکھ دے۔ تو اونچی قبریں گرانا اور بت مٹانا ایک جیسا اجر والا کام ہے۔ طالبان نے سب سے بڑی غلطی کی افغانستان میں، جنہوں نے بتوں کو توڑا اور مزاروں کو باقی رکھا۔ بتوں کو توڑے اور مزارات کو باقی رکھے، حالانکہ بت ہو یا مزار ہو، دونوں کا بلکہ ضرر مزاروں کا زیادہ ہے۔ اس سے مسلمان گمراہ ہوتی ہے۔ جتنے بڑے بڑے مزار ہیں، اب یہاں حضرت علی کی ترتیب دیکھیں، پہلے قبر کا نام لیا یا بت کا؟ پہلے قبر اور تمثال بعد میں۔ وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا فتنہ ان مزارات کا ہے۔ آج بھی جتنے مزارات ہیں یہ شرک کے بھی اڈے ہیں، زنا کے بھی اڈے ہیں، شراب خوری کے بھی اڈے ہیں، اور ہر منشیات کے بھی اڈے ہیں۔ ہر بے غیرتی بے ایمانی ان مزارات پہ ہے، لیکن حکومت وقت پر کہتی ہے ریاست مدینہ، ریاست مدینہ یہ بھی ہے کہ ان مزارات کو ختم کیا جائے، اور ان مزارات والوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، اگر عمران خان میں کچھ شعور ہو اور اس کی پارٹی میں کچھ عقل کسی میں بھی ہو، تو سب سے پہلے دیوبندی پیر اور بریلوی پیر اور دیوبندی خانقاہیں، بریلوی مزارات، ان کے سب کے گھروں کی تلاشی لے، اتنا پیسہ نکلے گا کہ پاکستان جیسے 10 ملک اور بھی چل سکتی ہے۔ یہ سارے پیسے ان بے ایمانوں نے رکھے ہوئے ہیں، کئیوں نے تو اوپر قبریں بنا کے نیچے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کئیوں کے گھروں میں دفن ہے، نہ بینکوں میں ہے نہ کچھ۔ عام پبلک سے پوچھتے ہیں جی پیسہ کہاں آیا، کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ نواز شریف بیچارہ شریف آدمی، وہ ایسے لندن میں بیٹھا ہے پاناما کی وجہ سے، تو پانامے کا اتنا پیسہ نہیں۔ یہ راز کی بات عمران خان تک اگر پہنچے تو اس پہ توجہ کرے، اور عمران خان کو بتانی چاہیے کہ یہ جو پیر ہیں، بریلوی پیر، دیوبندی پیر، شیعہ پیر،
اور یہ جو بڑے بڑے گدیوں والے اور خانقاہوں والے اور بڑے بڑے مزارات والے، ان کی آپ تلاشی لے لیں، اگر پیرنی تلاشی لینے دے، ورنہ ہے بڑا مشکل، تو ان کی تلاشی لے۔ انہوں نے جتنا قوم اور ملک کا پیسہ چھپا کے رکھا ہے، خدا کی قسم سارا اس کو نکال، ملک کے 10 دفعہ قرضے اتر جائیں گے اور تیرا نام بھی بن جائے گا۔ سارا پیسہ تو ان لوگوں کے پاس ہے، اور اربوں روپے ایک ایک مجاور کے پاس، اور یہ بیچارہ پار سے قرضے مانگ رہا ہے، کبھی ٹیکس لگا رہا ہے، کبھی کچھ۔ اگر ہمارے اس مشورے پہ عمل کرے تو بلے بلے بھی ہو جائے گی پی ٹی آئی، اور ملک بھی امیر ہو جائے گا، اور کم از کم یہ ہے کہ شرک پر بھی کچھ تو ضرب لگے گی۔ لیکن ایسے وزیر اعظم سے ہم کس طرح امید کر سکتے ہیں جو خود پاک وطن پہ گیا تو ٹانگیں اوپر سر نیچے کر کے سو گیا؟ جو ایسا بزدل ہو یہ وہی کر سکتا ہے جو شاہ فیصل جیسا ہو، جس کو محمد بن عبد الوہاب جیسے مجاہدین کے ساتھ تعلق ہو، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اور جو خود قبر کا پجاری، مزاروں کا پجاری، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب ماشاءاللہ ان کا دار و مدار ہے کاہنوں پر، اس نے جادوگر اور کاہن رکھے ہیں، وہ جو خبر دیتی ہیں جادوگر اور ماندری، اور ایک ہے پیر پنچر سرکار، اس کا پیر پنجر نہیں، وہ پیر پنچر سرکار۔ وہ پیر پنچر سرکار ایسا جاہل ہے کہ ایک لفظ اس کا سیدھا نہیں ہوتا، کوئی کدھر کی گپ، کوئی اس کو سیدھا کلمہ نہیں آتا پیر پنچر سرکار کو، تو اس کے پاس یہ بڑی عقیدت کے ساتھ جاتی ہیں، اور پیر پنچر سرکار کی پنچر شدہ خبریں اسی کے ٹائروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ اگر آپریشن ہو نا جو حضرت علی نے کیا تو زبردست آپریشن ہے۔ تو بہرحال میں اس پر اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، وقت نہیں، بعد میں ذکر کر دوں گا۔ مقصد یہ ہے کہ جہاں لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مسجدہ، اس آیت سے استدلال کرنا کہ مزارات اولیاء کی تعمیر، گنبدوں کی تعمیر، یہ خالص قرآن پاک کی تحریف ہے اور مراد الہی کو بدلنا ہے۔ ہماری شریعت میں بنا علی القبور، قبروں کا پر عمارتیں بنانا، بلکہ علماء نے لکھا ہے چونا گچ کرنا، ٹیپ ٹاپ کرنا، اور قبریں اونچی بنانا، اوپر اینٹیں لگانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری شریعت میں منع ہیں، اور جو بھی یہ کر رہا ہے وہ خلاف شریعت کر رہا ہے۔ بآخر دعوانا